بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے میری پہلے والی ویڈیو کا، جو کہ امریکہ نے جو کچھ یہاں گل کھلایا پاکستان میں، اس کی رودات میں نے وہاں پہ بیان کی کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، کیا خواہشات ہیں، وہ الٹیمیٹلی کرائے گا کیا آپ سے۔ اور اب میں اندرونی معاملات پہ بات کروں گا کہ اس کے نتیجے میں اندرونی طور پہ ہو کیا رہا ہے۔ اندرونی طور پہ سب سے پہلے تو آپ کی چونکہ ذمہ داری ہو گئی کہ آپ نے بھارت کو خوش کرنا ہے۔ بھارت مطمئن ہوگا تو وہ امریکہ کو کہے گا کہ اب میں پاکستان کے تعاون سے، پاکستان کی جو بھی میں چاہتا تھا اس کے ہو جانے پہ میں مطمئن ہوں، اور اب اگر آپ پاکستان کا شکنجہ تھوڑا ڈھیلا کرنا چاہیں تو کر دیں۔ اس میں وہ بڑا ضروری تھا کہ تمام وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے تھے، جو پاکستان کو رسوا، ذلیل اور بدنام کرتے تھے، وہ آج ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں۔ بھارت مطمئن ہوگا اگر آپ ان لوگوں کو جن کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں متحرک نظر آئیں، وہ آپ ان کو باہر لے آئیں۔ آپ نے بڑی مشکل سے اپنے ملک کے اندر ایک امن کی فضا قائم کی تھی ان لوگوں کو پابندیاں لگا کے۔ ان میں سب سے پہلے تو MQM کے وہ حضرت جو مخبوط الحواس ہیں، جس نے پاکستان میں بے پناہ خون خرابہ کرایا، جس کو بھارت کی را اور انڈیا کی MI6 کی سرپرستی حاصل ہے کہ ان کی سرزمین سے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں اتنی بری طرح اندھی ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا، اور ہر دفعہ مقدمات میں اس کی بریت ہو جاتی ہے۔ وہ ہے الطاف حسین۔ الطاف حسین کا گروہ دوبارہ فعال ہو چکا ہے، اس کا آفس قائم ہو گیا کراچی میں، اس کے لوگ مقرر ہو گئے جو کہ MQM لندن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ، ان کی کور کمیٹی کے لوگ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی ہی جس کو مین سٹریم میں آپ لے کے آئے، وہ خالد مقبول صدیقی کی MQM، جیسے وہ MQM پاکستان کہتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہو جائے گی، کیونکہ خالد مقبول صدیقی نے وہی مطالبات رکھے ہیں جو مطالبات الطاف حسین کرتا رہا۔ 90 کو کھول دیں، ہمارے مسنگ پرسن لے کے ہیں۔ مسنگ پرسن تمہارے بیٹھے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، کیوں نہیں لے کے آتے وہاں پہ؟ وہ قاتل ہیں، وہ مقدمات سے بھاگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہی وہ مطالبات ہیں جو خالد مقبول صدیقی نے رکھے اس دفعہ کے مذاکرات میں، جو نو کانفیڈنس موشن کے لیے یہ کر رہے تھے، کبھی PPP سے، کبھی عمران خان سے۔ تو وہ تو واضح ہے چیز کہ وہ کام اب تیار ہے، کراچی کا امن تہوبالا ہونے کے لیے بالکل حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ محسن داور، علی وزیر، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ برملا کہتے تھے سڑکوں پہ جلوس نکال کے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ میرا دل اس وقت پھٹ جاتا تھا اور دماغ غصے سے بالکل پاگل ہوا چاہتا تھا کہ ہمارے بچے، نوجوان لڑکے جنہوں نے جانوں کی قربانی دی انہی کے سرزمین پہ، ان کو یہ سننا پڑ رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ صرف اس لیے کہ یہ اشرف غنی کی حکومت کے اعلی کار تھے، وہاں سے پیسے ملتے تھے اور تعلق تھا ان کا NDSL را کے ساتھ۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ غدار ہیں، ان کو بند کر دیے جیلوں میں۔ آج وہ سب باہر آ رہے ہیں، ان کے اوپر واپس حب الوطنی کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح میڈیا میں جن جن لوگوں نے فوج کی تذلیل کی، فوج کو ذلیل کیا، گالی گلوچ کی، وہ آج واپس اپنے اپنے چینلز پہ پہنچ رہے ہیں اور وہ حکومت کے منظور نظر بنتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبانیں 2 گز لمبی ہیں، اور جب چاہیں وہ پاکستان آرمی کو گالیاں نکالیں، برا بھلا کہیں، ذلیل کریں، الزام تراشی کریں، اور پھر آرام سے بیٹھ کے اپنی چینل کے اوپر لمبی چوڑی تنخواہ لے کے اپنا کام چلاتے رہیں۔ سو ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہ لیڈرشپ، وہ پارٹی جو برملا جلسوں میں کہتی تھی کہ باجوہ صاحب آپ جواب دیں، آپ جواب دیں گے، فیض حمید آپ جواب دیں گے، فلانا تم یہ کرو گے،
اور پاکستان آرمی کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کیں، ڈان لیکس ہوئی، اپنے ہی وطن اپنی ماں کے اوپر الزام تراشی لگائی کی، کہا کہ کیا ہمیں بامبے میں بھیجنے چاہیے تھے یہ لوگ جو جا کے وہاں پہ یہ کر کے آئے وہ کر کے آئے۔ سو یہ لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے اوپر تھوکتی رہی۔ ایک حمداللہ محب تھا جو کہ افغانستان میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا ان کا۔ حمداللہ محب نے کہا کہ پاکستان ایک رنڈی خانہ ہے، ایک چکلا ہے، اور اس کو میاں صاحب نے ویلکم کیا لندن میں۔ اسی کہنے کے 2 دن کے اندر 2 یا 3 دن کے اندر میاں صاحب نے اس کو سر پہ بٹھایا، اس کے وفد کی آؤ بھگت کی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ پاکستان نے اس سے تمام قسم کے تعلقات ختم کیے اور اس کو منع کیا تھا کہ تم پاکستان نہیں آ سکتے۔ ان حالات میں ہمارے سارے پاکستان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا اس شخص کو منہ لگا کے۔ کیا پاکستان میں کسی کو غیرت آئی؟ کل اسمبلی میں جب میں یہ نعرے سن رہا تھا، میرے قائد اعظم میاں صاحب فلاں اور یہ، تو مجھے سب چیزیں وہ یاد آ رہی تھیں جو میاں صاحب اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کرتے رہے تھے۔ تو یہ اندرونی کیفیت، اب یہ یہاں پہ سارا سیٹ اپ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ آپ نے کل کی خبر دیکھی، حافظ سعید صاحب کو 31 سال کی قید کی سزا، ان کی جائیداد ضبط کا اعلان کیا گیا۔ کس لیے؟ حافظ سعید کا قصور کیا تھا؟ حافظ سعید وہ آدمی ہے جو صرف کشمیر کی بات کرتا تھا۔ کشمیر ہم نے بھی کہنا چھوڑ دیا، اس کی بھی زبان بند ہو گئی، لیکن اس کا نام ہر جگہ بھارت لیتا رہا۔ بھارت کا کلیجہ کبھی ٹھنڈا نہ ہوا اس کے لیے، اور یونائٹڈ نیشن سے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کروایا۔ بھارت سے امن کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، بھارت کو خوش کرنے کے لیے حافظ سعید کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی جو بھی۔ حافظ سعید کا کیا پاکستان میں کوئی جرم ہے؟ کوئی بتائے ہمیں کہ پاکستان میں اس نے کوئی قتل کیا یا کہیں بھی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ رفاع عامہ کے کام، لوگوں کی فلاح کے کام اگر آپ دیکھیں تو حافظ سعید سے زیادہ شاید ہی کسی نے کی۔ اس کی جماعت الدعوہ نے اتنے کیے کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ تو بڑا اچھا انعام ہم نے اس کو دیا، ہم نے اس کو 31 سال جیل دے دی۔ تو یہ تو اس کو صلہ مل گیا۔ سو پاکستان مخالف جرنلسٹ، فوج مخالف جرنلسٹ آزاد ہو گئے، جو ہمیں یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگاتے تھے اور آج بجھے پڑے ہیں، لیکن ایک وقت پہ وہ دناتے تھے NDS اور را کے بلبوتے پہ، ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ حب الوطنی ایشو کر کے ان کو باہر کر دیا، اور اگر کوئی بچ گیا ہے یا کوئی حب الوطن واقعی ہے تو اس کو سزائیں دے دے کے ہم نے جیل میں ڈال دیا۔ اب جو باقی کے کام ہم نے پورے کرنے، یہ تو ایک میدان ہم نے بنایا ہے بھارت کو خوش کرنے کے لیے۔ آگے ہم جو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری اکانومی اچھے حال میں نہیں ہے، لہذا ہم اپنی فوج میں 25% یا 30% کمی کر دیتے ہیں، کیونکہ خرچہ بڑھ رہا ہے یا مہنگائی آ گئی ہے یا اکانومی بہت اچھی نہیں، لیکن کیا باہر کے خطرات کم ہو گئے ہیں؟ لہذا یہ آپ کو سننے کو ملے گا کچھ عرصے میں کہ ہم اپنی فوج 25 سے 30% کم کر دیتے ہیں، اتنی کر دیں جو کہ بھارت کے سامنے کھڑی نہ ہو سکے، اور بھارت جب بھی چاہے وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے اور آپ کو آپ کا تیا پانچا کر دے۔ پھر اگلا قدم یہ ہوگا کہ آپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات آہستہ آہستہ کم کریں، اور اتنے کم کر دیں کہ امریکہ اور بھارت خوش ہو جائیں، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ خوشنودی خوشامد کے تعلقات بھی بنائیں، اور وہ آگے سے آپ کو دے بھی کچھ نہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ کچھ وقت آنے کے بعد، کچھ وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا جب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ NPT پہ دستخط کریں، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی میاں صاحب کی، تو NPT کے اوپر دستخط کر دی جائیں گے، جو آپ کے نیوکلیئر پروگرام کو ایک
سٹاپ کر دے گا، لگا دے گا کہ اب آپ مزید تجربات نہیں کریں گے. بھارت آزاد ہے، اس کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی لینے کا حق ہے، اس کو یہاں سے ملٹری ٹیکنالوجی لینے کا بھی حق ہے، وہ تجربے کرے، جو جی چاہے کرے. پاکستان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھارت کے ساتھ آپ کا امن کرا دیا تو پھر آپ کو کس لیے چاہیے؟ تو پھر آپ کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جہاں آپ کے لیے بھارت کے سامنے جی حضوری اور کشمیر کو بھولنے کے علاوہ کوئی رستہ رہے گا نہیں. ہمیں آج بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ صرف یہ سازش نہیں تھی عمران خان کو ہٹایا. عمران خان ایک آدمی ہے. یہ ایکشنز عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہیں. عمران خان اگر رہتا تو پاکستان کے لیے کچھ بھلا کرتا نا، کہ وہ آپ کی عزت وقار کو ہولڈ کر کے رکھتا یا ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کرتا. کوئی اسے کہتا ہے این پی ٹی دستخط کرو، کہتا میں نے نہیں کرنا. کوئی کہتا فوج کم کرو، وہ کہتا میں نے نہیں کرنی. یہی تھا نا. لیکن مقاصد تو یہ ہیں. سو اب عمران کو ہٹا کے اگر کوئی اور پورا کرنے کے لیے تیار تھا، سو بسم اللہ، امریکہ اس کی مدد اور معاونت کرے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ مدد جو ابھی ہوگی اس کے مضمرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں کہ فوراً جو آپ کا بینک کا جو ریٹ ہے، اس کا مارک اپ ریٹ وغیرہ وہ کم ہو جائے. ڈالر آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سستا ہو جائے، روپے کی قیمت بڑھ جائے کچھ. یہ اس طرح کے ڈرامے ہوں گے وقتی طور پہ، جس سے آپ کو یہ انڈیکیشن دی جائے گی کہ امریکہ بہادر آپ پہ بہت مہربان ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے تھوڑی سی اس کی تابعداری کی تو اس نے کیا آپ کے اوپر عنایات اپنی کر دی. کتنا مہربان ہو گیا امریکہ آپ کے اوپر. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کم از کم میں خاموش نہیں رہ سکتا. میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. بات یہاں نہیں رکی، بات آگے جائے گی. جو امریکہ کی تابعداری کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، یہ آگے چلے گا. آپ کو کہا جائے گا کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں. امن بڑا اچھا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو امن چاہیے. اگر ہمیں تجارت کرنی ہے تو کنیکٹیوٹی چاہیے. بھارت یہاں سے گزرے، سینٹرل ایشیا جائے. کیا یہ بھارت کا مفاد نہیں؟ اگر وہ سینٹرل ایشیا میں جانا چاہتا ہے تو ہماری محنت کرے. ہم اس کو پیچھے پھر رہے ہیں. وہ بدبختو، وہ آپ کے ساتھ کرکٹ میچ تک تو کھیلتا نہیں. ایک کرکٹ میچ. اور جو لوگ یہاں پہ آ کے پاکستان لیگ کھیلتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگاتا ہے کہ آپ آ کے ہماری انڈیا کی لیگ نہیں کھیل سکتے. اگر آپ اتنے بھولے بھالے ہیں، بودے ہیں، آپ کی عقل کے اوپر پتھر ہیں کہ آپ کو دشمن کے عزائم اور دشمن کا آگے اس کی پلاننگ کچھ نظر نہیں آتی، تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں اس ملک میں؟ بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ کسی اور کے حوالے کریں. پھر میرے کانوں میں یہ آوازیں پڑ رہی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو میں اپنے بھائیوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کو بچائیں. ہم ایک بہت ہی غلط رستے پہ چڑھ نکلے ہیں. ہمیں جو پٹی پڑھائی امریکہ نے، ہم اس پہ چل نکلے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بقا رب العالمین کی رضا پہ نہیں بلکہ امریکہ کی رضا پہ ہے، اس لیے وہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی حدیں، سرحدیں عبور کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں سب کو مل کے روکنا ہوگا. اگر نہیں روکیں گے تو آپ کا ملک آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور ہم سب کا رب العالمین حامی و ناصر ہو.